سیرت پاک پارٹ نمبر 7۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچائی کے قریب پہنچے جس کی آرزو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن اور جوانی گزاری تھی۔ شروع ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سارا وقت خدا کی یاد اور اس کی عبادت میں گزارتے تھے۔ ان عبادتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو نور اور روشنی سے جگمگا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نورانیت اور پاکیزگی سے بھر دیا تھا۔ وہ سچائی اور حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچے خواب کی صورت میں نظر آئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچا خواب دیکھا جس کے بعد آپ پر ساری باتیں صبح کی روشنی کی طرح کھلتی چلی گئی۔ اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس دنیا میں رونقیں اور تفریحات صرف ایک دھوکہ ہے، یہاں کے عیش و آرام عارضی ہیں اور مٹ جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ آپ کی قوم سیدھے اور سچے راستے سے ہٹ کر اندھیروں اور بربادیوں کی طرف جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ خدا صرف ایک ہے اور اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی ان عالموں کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی اچھائی اور نیکی کرے گا اسے اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر کوئی شخص ذرہ برابر برائی کرے گا تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ سچا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار نظر آتا، اور وہ تمام چیزیں اور سچائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی چلی جاتی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے تھے اور جن کی اصلیت کو آپ سمجھنا چاہتے تھے۔ حق اور سچائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے آ گئی، اور جھوٹ اور دھوکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون و اطمینان اور ایمان و نور حاصل ہو گیا۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک خدائے بزرگ و برتر کی قدرت اور بڑائی سے لرز اٹھا۔ برسوں تک سچائی کو تلاش کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پا لیا تھا، اور اگرچہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون و اطمینان حاصل ہو گیا تھا، لیکن اس سچائی کا راز کھل جانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی حالت پر نظر ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پر فضل و کرم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے پر چلایا جس پر وہ لوگ چلتے ہیں جو خدا کی رحمت و مہربانی اور کرم کے امیدوار ہوتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اندھیروں اور گمراہیوں میں بھٹک رہی تھی۔ اس کو سمجھانے والا کون ہوگا اور کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہی سوچ رہتی، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہتے۔ وہ خواب صبح کی روشنی کی طرح آپ کے سامنے آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو دیکھتے، جس سے وہ راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلتے جاتے جو اب تک آپ سے چھپے ہوئے تھے۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہونے کا وقت قریب آ چکا تھا، اور اس کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم الشان ذمہ داری سونپی جا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کو خدا تعالیٰ سے ڈرائیں اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی تبلیغ فرمائیں۔ جب یہ سچے خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنے لگے تھے، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تنہائی میں یاد خدا فرماتے رہتے۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق غار حرا میں تشریف لے گئے اور خدا تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ جب گھر والوں میں سے کوئی کھانا وغیرہ لے کر آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیریت سے دیکھ کر مطمئن ہو جاتا۔ گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غریبوں کو خیرات و صدقات دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں حاصل کرتے۔ اس طرح رمضان کے کئی دن گزر گئے۔ ایک رات کو سحر کے قریب اچانک آپ کے سامنے ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھیے۔ رسول اللہ خوف زدہ ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زور سے بھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس گھٹنے لگا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سینے سے لگایا اور پہلے سے بھی زیادہ زور سے بھینچا۔ پھر کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا اور پھر کہا،
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے، یعنی جب پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجیے، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ قرآن پڑھا کیجیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور ایسا ہے جس نے لکھنے اور پڑھنے کو قلم سے تعلیم دی، اور عموماً انسان کو دوسرے ذرائع سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔ فرشتے نے جو آیتیں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً دہرایا۔ یہ الفاظ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جم گئے تھے۔ آخر کار حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے اور کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہایت محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑھا دیا۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی ہے، اور شاید آپ کو بخار ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد جب ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ہلکی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ اور کپ کپی کچھ کم ہوئی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ کہاں تھے اور کیا واقعہ پیش آ گیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم طلب نظروں سے دیکھا اور فرمایا، خدیجہ مجھے کیا ہو گیا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ سب کچھ بیان کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھا۔ ان کے چہروں پر اطمینان اور یقین کی مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ خوشخبری ہے محمد، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ خدا کی قسم، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے حقوق پورے کرتے ہیں، ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مصیبت کے ماروں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت اور خاطر کرتے ہیں، نیک اور اچھے کام کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تسلی آمیز باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سکون محسوس ہوا، اور بہت خوش اور مطمئن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی ان تسلی اور دلاسا کی باتوں پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے کہ خدا تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیر اور بھلائی نازل فرمائے گا۔ یوں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے چکی تھی، مگر پھر بھی انہیں اس بات کا خیال لگا رہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلائی تھی۔ اسی واسطے انہوں نے سوچا کہ یہ بات اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے بھی پوچھنی چاہیے، کیونکہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں اور کئی مذہبوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل پہلے یہودی ہو گئے تھے، پھر انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور انجیل پڑھ کر اس کے کچھ حصوں کا عربی میں ترجمہ کیا تھا۔ غرض حضرت خدیجہ ان کے پاس پہنچی اور جو کچھ رسول اللہ نے ان سے بیان کیا تھا اور جو کچھ دیکھا اور سنا تھا ان کو بتلایا۔ ورقہ ابن نوفل نے جیسے ہی یہ سنا ایک دم پکار اٹھے، قدوس قدوس، پاک پاک، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خدیجہ تم نے جو کچھ کہا اگر وہ صحیح ہے تو سمجھ لو کہ ان کے پاس وہی عظیم فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ یقین کرو کہ وہ اس امت کے نبی ہیں، اور وہی نبی ہیں جن کے آنے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ تم میری طرف سے ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کر دینا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ورقہ کے پاس سے آئی اور حضور پر نور سے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سناتی ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی جو ورقہ ابن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلا کر ان سے کہا تھا کہ خوشخبری محمد کو سنا دینا۔ پہلی وحی آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے۔
ایک روز وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور پہلے بیت اللہ شریف میں جا کر کعبے کا طواف کیا۔ وہاں ورقہ بن نوفل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے بھتیجے، جو کچھ تم نے دیکھا وہ مجھ سے بھی بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ان سے بیان کیا تو ورقہ نے کہا، خدا کی قسم تم اس امت کے نبی ہو اور تمہارے پاس وہی عظیم فرشتہ آیا تھا جو موسیٰ کے پاس آ چکا ہے۔ یاد رکھو، تمہیں لوگ جھٹلائیں گے، تکلیفیں دیں گے، وطن سے نکال دیں گے اور تم سے جنگ کریں گے، اور اگر اس دن تک میں زندہ رہا تو میں تمہاری حمایت اور مدد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا میری ہی قوم کے لوگ مجھے وطن سے نکال دیں گے؟ جناب ورقہ نے جواب دیا، ہاں، آج تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور انہیں تکلیفیں پہنچائی۔ پھر ورقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور اپنے گھر چلے گئے۔